نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تمام کاموں کے لیے استخارہ کا طریقہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی صورت ہمیں سکھاتے تھے۔ آپ استخارہ کا طریقہ یوں بتلاتے تھے کہ جب تم میں سے کسی شخص کا کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اس میں دونوں جگہ ھذا الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے۔ اس روایت کو بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بہتری طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم و انعام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہر کام کی قدرت رکھتا ہے اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا، اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما دے۔ اور اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی میرے لیے بہتری ہو اس کو مجھے نصیب فرما دے اور پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ دونوں جگہ یعنی اس دعا کے اندر ھذا الامر کا جو لفظ آیا ہے اس جگہ اپنی ضرورت کو دل میں سوچے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کی سعادت اور خوش بختی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کرے، اور آدمی کی بدبختی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ جب استخارے کی دعا کا ترجمہ ہم نے سن لیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ استخارہ اصل میں دعا ہے، کہ اللہ پاک سے ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے اور جو بہتر نہیں ہے وہ ہٹا دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر چیز ہمیشہ سے طے ہے، اس کا ارادہ جو ہے وہ ازلی ہے، اس کی تمام صفات ازلیہ ہیں، تو اس کی تقدیر جو ہے وہ ازلی ہے کہ ازل سے اس کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ہمارے حق میں یا پوری کائنات کے حق میں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ازلی تقدیر یعنی کہ ہمیشہ سے اس کے پاس طے ہے، اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو بندہ دعا کرتا ہے اور ہوگا وہی جو اللہ کی تقدیر میں ہمیشہ سے طے ہے۔ ہاں، بندے کی دعا بھی اللہ کی تقدیر ہی کے ماتحت ہے، تو تقدیر میں یہ بھی اگر بندہ دعا کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کی دعا قبول کر کے اس کے لیے بہتری کرتا ہے، تو یہ بھی ہمیشہ سے اللہ کی تقدیر میں اللہ کے یہاں طے ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھ سے دعا کرے گا اور میں اس کے لیے بہتری کروں گا۔ تو ہمیں جو ہے ہر کام میں اللہ رب العزت سے بہتری مانگنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ بدبختی ہے کہ ہم اس سے استخارہ نہیں کریں۔ ہاں، استخارہ کا جو طریقہ بتا دیا گیا ہے یہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد
وغیرہ حدیثوں میں موجود ہے، اور یہی طریقہ ہے استخارہ کا۔ اس کے علاوہ جو من گھڑت طریقے لوگوں نے ایجاد کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ استخارے میں یہ بھی نہیں ہے کہ خواب میں کوئی چیز نظر آ جائے گی جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بعض روایات میں جو کہ مشہور کتابوں میں نہیں ہے حدیث کی، یہ ہے کہ جس طرف دل مضبوط ہو وہ کام کر لے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو بھی بعض علماء نے نقل کیا ہے۔ باقی جو مشہور روایات ہیں اس میں استخارہ کا اتنا ہی ذکر ہے کہ آدمی جو ہے وہ یہ دعا کر لے اور اللہ پاک سے بہتری مانگ لے اس دعا کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ دعا کرے، حرام کمائی سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، تو جو ہے وہ ان چیزوں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، حرام کمائی کرے گا، دعا جو ہے وہ غفلت سے کرے گا، تو یہ جو ہیں وہ پھر جب ہم اللہ رب العزت کی نہیں مانیں گے، جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے احکامات پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔